ہمارے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں اخلاق میٹھا بولنے کا نام ہے، حالانکہ کئی دفعہ تو میٹھا بندہ اپنی ضرورت کے لیے بھی بولتا ہے، کام نکالنے کے لیے بھی بندہ کئی دفعہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ میٹھا ہوتا، اس کا اخلاق نہیں ایسا ہوتا، صرف وہ وقتی طور پر کہتا چلو 2 گھڑیاں میٹھا بن گئے، تو صرف میٹھا بولنا اخلاق ہے کہ جز ہے میٹھا بولنا، لیکن کل اخلاق یہ نہیں۔ یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ بندے کی عادتیں صبری ہوئی ہو۔ میری طرف دیکھیں پیارے بچے، اللہ آپ کو جزا دے۔ دیکھیں نا مسجد میں آپ لوگ آ گئے ہیں، آپ شرارت کریں گے تو نیکی کی بجائے آپ کو بھولا ہوگا۔ بزرگوں کو میں نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ انہیں بولیں، یہ بچے انہیں بولنا نہیں، ان سے پیار ہی کرنا ہے، تو آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں اور کچھ لینے کے لیے بیٹھیں، بچوں کو کچھ زیادہ سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ میرے بھائی، اخلاق، کردار، اچھی عادات، اس کا نام ہے۔ اچھی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھی عادتیں یہ ہوتی ہیں کہ بندے کا عقیدہ مضبوط ہو، شک شبے کا شکار نہ ہو۔ اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ صاف ستھری ہو، منفی نہ سوچے۔ اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بے صبری نہ کرے، وہ صبر والا ہو۔ یہ اخلاق ہے۔ اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اسے نعمت عطا کرے تو وہ شکر کرنے کی عادت رکھتا ہو۔ اخلاق یہ ہے کہ انسان کی توجہ لوگوں کی جیب پہ نہ، وہ اپنے رب کے خزانوں پہ۔ یہ اچھا اخلاق ہے، یہ اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ بندہ رشتے لالچ کے نہ بنائے، لالچ کے رشتے نہ بنائے، یہ اچھا اخلاق ہے، بلکہ وہ لوگوں کو نفع دینے کا ارادہ کرے۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ میرے بھائی، تو ہر وقت پریشان نہ رہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، بلکہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ تو یہ سوچ لے کہ جو میرے حق میں اچھا تھا میرے رب نے وہی مجھے عطا فرما دیا۔ یہ اچھی عادت ہے۔ پھر انسان صبر جاتا ہے، پھر اس کے کردار میں تبدیلی آتی ہے، پھر وہ ایک اچھا مسلمان، ایک باشعور اور خوبصورت انسان بن کے سامنے آتا ہے۔ اپنے کردار کو، اخلاق کو مضبوط کرنا اور یہ اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا، اس کا نام کردار ہے، اس کا نام اخلاق ہے، اس کا نام خیر ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بس میٹھا بولو، اور جب کوئی آئے تو اس کے اٹھ کے اس کا استقبال کرو، چائے بھی پلاؤ، لیکن جب جانے لگے تو بہت یار بڑا ہی فضول آدمی۔ تو یہ اخلاق نہیں، یہ نفاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ ذو وجہین ہے، اس کے 2 منہ ہیں، یہ لعنتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے اظہار بیزاری فرمایا، اپنی عادتیں اچھی کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے عقیدے کی مضبوطی پیدا کریں، عقیدے کی مضبوطی۔ یار جو آدمی یہاں بیٹھ کے اس منبر پر آپ کو کوئی خیر کی بات بتاتا ہے تو اس نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو مس گائیڈ کرنے کی؟ آپ ہر ربیع الاول پہ آ کے پوچھنے لگ جاتے ہیں، ہر ربیع الاول پہ آ کے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ میلاد جائز ہے کہ نہیں۔ او بھائی، تو اب لوگوں کو بتایا کر کے تو ابھی تک خود پکا نہیں ہوا، اب تو آگے تبلیغ کر، ابھی تک تو خود یہاں کھڑا ہے، تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو ہر مہینے 11ویں بھی کھاتا ہے، ہر مہینے تو سوال پوچھتا ہے کہ صاحب یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، ابھی تک پوچھتا ہے۔ اب ان باتوں سے آگے نکلیں۔ اب تو میلاد کا ماحول اتنا بڑا ہو گیا ہے، اللہ نے اتنا نواز دیا ہے کہ جو میلاد نہیں مناتے تھے وہ بھی بہانوں سے منانے لگ گئے۔ ابھی تک الجھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ نظریات، عقائد اسی وقت تگڑے ہوتے ہیں جب بندہ مضبوط، اور ہر معاملے مسلمان کا یہ حال ہے۔ روٹی کون دیتا ہے؟ جی، گاہک دیتا ہے کہ اللہ دیتا ہے؟ تو پھر جب گاہک آئے اور نماز کا ٹائم ہو تو دکان بند کرنی چاہیے، کیونکہ روزی کون دیتا ہے؟ کمزوری نہ دکھائیں، نظریات میں کمزوری دکھاتے ہیں، عقیدے میں لوگ کمزوری دکھاتے ہیں، عقیدے میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ وہ کسرا کا بادشاہ جو بڑا مشہور اور معروف ہے، اس کے کنگن بڑے مشہور تھے، جب وہ بات کرتا تھا سونے کے کنگن پہنتا تھا، آپس میں بچتے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا وہ علاقہ فتح ہوگا، مسلمانوں کے قابو آئے گا، اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئے گا۔
حضرت سراقہ کو حضور نے کہا جب مکے سے مدینے جائے، پھر 10 سال حضور مدینے میں رہے، پھر وصال ظاہری ہوا، پھر جناب صدیق اکبر کی حکومت آئی، 2.25 سال کے بعد ان کا وصال ہوا، پھر حضرت عمر کا دور آیا۔ جناب سراقہ نے ایک دفعہ نہیں کسی سے کہا یار حضور نے مجھے کہا تھا کنگن ملے تو کوئی نہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ 12-14 سال یہاں بندہ 6 مہینے نماز پڑھ کے فوراً کہنے لگ جاتا ہے حضرت صاحب اٹھتے میں پنجے پڑھنا، پھر بھی میری دکان ایک آدھ نہیں ہوتی، اٹھتے میں سویرے روز ہوتے سورت یاسین بھی پڑھنا، پھر بھی جناب کوئی کام نہیں۔ وہ خدا کے بندے سورت یاسین اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے کہ گاہکوں کے لیے پڑھتا ہے؟ عبادت کر، رب کے ساتھ تجارت نہ کر ورنہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ حضرت سراقہ بن مالک کے حضور نے وعدہ فرمایا کہ 14 سال بیت گئے، توجہ میری طرف رکھیے، 14 سال جناب عمر کے زمانے میں وہاں جنگ ہوئی اور پھر وہ کنگن آئے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، صاحب طبقات نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں قادسیہ کی طرف مسلمان جنگ کرنے گئے تو وہاں نا یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ قلعے دیکھیں آپ نے، چھوٹی ان کے بڑے بڑے ان کی دیواریں ہوتی ہیں، لکڑی کے بڑے بڑے دروازے پرانے شہروں سے، یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے کہ یہ باہر آئے جنگ کریں، ان کو بات آگے بڑھے، لیکن وہ جنگ ہی نہیں کر رہے، باہر ہی نہیں نکل رہے، اندر سے دروازہ بند کر دیتے۔ کئی دنوں کے محاصرے سے مسلمان جب تھک گئے تو حضرت سراقہ بن مالک بوڑھے آدمی سے بولے، کہنے لگے مجھے منجنیق میں رکھ کے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ منجنیق وہ بانس میں باندھ کے نا تو گلیل کی طرز کی بنائی جاتی تھی، جس طرح یہ بچیاں پینی جھولدیاں بچیاں، اس طرح کا جھولے ٹائپ اس کو بنایا جاتا تھا، اس میں پتھر رکھ کے نا پیچھے بھاگتے تھے، کھینچتے تھے تو پھر وہ جا کے لگتی تھی۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو بات سمجھا سکوں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اتنا سیاح نہیں کہ سمجھا سکتا، آپ تھوڑی غور کریں میری بات پر تاکہ تہ تک بات اتر جائے۔ حضرت سراقہ بن مالک فرمانے لگے کہ اس طرح کرو، مجھے منجنیق میں رکھ کے نا اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ صحابہ کرنے لگے، نوجوان صحابہ، بابا جی آپ کی مہربانی، آپ کو آ ہی رہے، جب ہم آپ کو منجنیق میں رکھ کے اندر پھینکیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی، اتنی زور سے آپ گریں گے، اور اگر بچ بھی گئے تو اندر کی ہڈیاں وہ آپ کو چھوڑیں گے۔ جناب سراقہ بوڑھے ہو گئے تھے، جب صحابہ نے یہ بات کی تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں عقیدے کی پختگی، ایمان کی روشنی، فرمانے لگے تم مجھے پھینکو، اللہ کی عزت کی قسم مجھے موت نہیں آئے گی، بلے شاہ آسان نہیں مرنا، اے مر گیا ہی کوئی ہو، تو اندر پھینکو مجھے موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا بابا آپ کے پاس کون سا بے ہزار میں نہیں آئے گی؟ فرمانے لگے یہ بات میں بتاؤں گا، پہلے پھینکو۔ انہوں نے منجنیق میں رکھ کے اندر پھینکا۔ جناب سراقہ بھی اب صحابہ کہتے ہیں پریشان تھے کہ کیسے آئیں گے، کیا بنے گا، بات ابھی ہو رہی تھی، ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ جناب سراقہ بن مالک نے اندر سے دروازہ کھول دیا اور اپنے کپڑے جھاڑ کے کہنے لگے دیکھ لو مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، خراش بھی کوئی نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے جناب آپ بتائیں تو صحیح بات کیا ہے، کس طرح کر کے؟ فرمانے لگے بات کوئی بھی نہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن آئیں گے، ابھی آئے نہیں، جب تک کنگن نہیں آ جاتے میرے پاس اسرائیل بھی کوئی نہیں آئے۔ ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے پہلی بات یہ مسلمان ہے کمزور عقیدہ، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں، وہ چھوڑ یار یہ کچے لوگوں کی بات ہے۔ اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب اعظم کی گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی، تیرے اندر یقینی کامل نہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکل رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہونے آئے خواجہ نظام الدین محبوب الہی، بیعت ہوئے تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نظام الدین ہاتھ مجھے دیا، میرے بعد کسی اور کو نہ دینا، ایک در پڑھیے محکم پڑھیے تو پھر ایک دے ہی ہو کے مریے، ہاتھ مجھے دیا میرے بعد کسی اور کو، حضور ٹھیک ہے نہیں دوں گا،
गुजर रहे थे, दरिया किनारे ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही पैर फिसला तो दरिया में गिर गए। हजरत खजर अलैहिस्सलाम है, लोग खिजर कहते हैं लेकिन लफ्ज़ खजर है, लेकिन हमारी तबीयत नहीं है, तो खिजर कह रहे तो उसमें फतवा ना लगा देंगे, कोई हर्ज नहीं। हजरत खजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए ना तो हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को कहने लगे, ला निज़ामुद्दीन हाथ दे, बाहर निकालो। आप फरमाने लगे, नहीं, मैंने किसी से वादा किया है, मैंने किसी से वादा किया है कि हाथ एक को दिया है, बार बार नहीं दिया जाता। बात खत्म हो गई। हजरत खजर जाके बाबा फरीद साहब को लेने गए, कहने लगे, हुजूर वो तो डूब जाएंगे, मेहरबानी करें साथ चले। ये जो कमजोर ईमान है ना, ठहरता ही नहीं बंदा खुदा का, रुकता ही नहीं। मुसलमान होकर रोज इसकी नजरियात कभी कहता है, देखो जी वो इतना जालिम है, अल्लाह ने फिर भी उसको पैसे दिए हुए हैं, तो अल्लाह तुमसे पूछ के देगी इसको देने हैं किसको नहीं देने। क्यों तो कमजोरी दिखाते, ईमान में मजबूती पैदा कर। मजबूत, ये इखलाक का सबसे पहला जोश है, मजबूत ईमान, कोई कमजोरी ना हो। हजरत मुर्तज़ा शेख खुदा बीमार हो गए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, शदीद बीमार हो गए। आप उठते थे तो टांग कांपती थी, हजरत अली की टांगें कांपती थी। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीमारदारी करने आए तो कहने लगे, अली हो सकता है कुछ दिनों के बाद हम तुम्हें ना ही देखें। तो हजरत मौला अली फरमाने लगे, चुप करके घर जाओ, मुझे मौत नहीं आएगी, मैं इस बीमारी से नहीं मरूंगा। जनाब वो कैसे? फरमाने लगे, मुझे नबी पाक ने फरमाया था, अली तुझे तलवार और खंजर के जख्म आएंगे, तेरी दाढ़ी लहू से भरेगी, फिर तू दुनिया से जाएगा। फरमाया मुझे इस हालत में मौत आ सकती नहीं। ईमान जब मजबूत होता है ना, फिर तहज्जुद पढ़नी आसान हो जाती है। ईमान जब मजबूत होता है ना, फिर बंदा करोड़ों रुपया पड़ा होता है लेकिन उसकी तवज्जो पैसों की तरफ, हराम की तरफ नहीं जाती। ईमान भी मजबूत होता है। यहाँ कमजोरी है, 10-10 रुपए पे लोग झूठ बोलते हैं, 2-2, 3-3 100 रुपए पे लोग कचहरी पे ईमान बेच आते हैं। ईमान में मजबूती। मुझे बात याद आ गई, हजरत आरिफ रूमी ने लिखा है, कहने लगे, मौला अली शेर खुदा ने ना कूफे में दावत पकाई थी कुछ लोगों की अपने दौर खिलाफत में। एक नौजवान को बड़ा शौक था हजरत अली को मिलने का, पहले कभी मिला नहीं था, वो भी आया दावत का। तो एक शख्स से उसने पूछा कि मौला अली किधर है? बेहतर देखिएगा, मौला अली किधर है? कब वो सामने जो बुजुर्ग बैठे ना, सबसे नूरानी चेहरा, वो मौला कायनात शेर खुदा है। जिक्र अली ये इबादत, हुजूर ने फरमाया अली का तो जिक्र करना भी अल्लाह की इबादत है। वो सामने जो बैठे हैं ना, वो अली है। तो वो शख्स क्या, तो जनाब अली ना अखरोट तोड़ रहे थे। अखरोट तोड़ते हैं, जोर लगाते हैं तो टूटता नहीं। तो नौजवान हंसने लग गया। हजरत अली ने उसकी तरफ देखा तो करीब बुलाया, फरमाया बेटे हंसते क्यों हो? वो डर गया, कहने लगा हुजूर कुछ भी नहीं हुआ। फरमाया नहीं बताओ तो। हुजूर कुछ नहीं चल रहा, बोल यार क्यों हंसता था? कहने लगा जी कोई बात नहीं। आप फरमाने लगे, तू बताता है कि मैं बताऊंगा? एक सेट से पखड़ा को आर दंगल असी और भी बूटियां जान गए। अगर तू कहे तो मैं बताऊं, इत्तक़ु फ़िरासतिल मोमिन, तिरमिज़ी है, इत्तक़ु फ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। का मैं बताऊं? तो कहने लगा जी आप बताएं तो मजा आ जाए। हजरत जी कहने लगे, तू सोच रहा है कि बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, इसने खैबर का दरवाजा कैसे तोड़ दिया? यही सोच रहे ना तुम कि अखरोट तो बाबे से टूटता नहीं, जोर लगा रहा है, तो दरवाजा खैबर कैसे तोड़ दिया? वो नौजवान फौरी तौर पे मान गया, कहने लगा हुजूर बिल्कुल मैं यही सोच रहा था, पर जरूरत नहीं हो रही, आप बुजुर्ग है, कैसे कहता? अब हजरत अली शेर खुदा ने इमामा सीधा किया तो उठ के खड़े हो गए, और वो नौजवान कहता है यहाँ से मेरा बाजू पकड़ा, जोर से दबाया, कहने लगे बेटे तू अखरोट को छोड़, कोई खैबर है तो मुझे दिखा, मैं आज भी तोड़ने को तैयार है। खैबर दिखा, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। बता कोई? तो वो नौजवान कहने लगा कि आप नारे लगा रहे हैं मेरी तकरीर में, वैसे मेरी तकरीर नारों से परहेज में चलती है, मैं कोशिश करता हूँ कि बातें ज़्यादा होती रहें, ना जज्बाती हूँ ना ही मामला आगे जज्बाती होता है।
اللہ تعالیٰ آپ کو بہرحال نارا جذبات ہے، یہ تو ایمان میں حرارت پیدا کر دیتا ہے نا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال غور فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں یہ جو اخروٹ کو توجہ کرنا میری بات، فرمانے لگے یہ جو اخروٹ توڑ رہا ہوں نا یہ میں جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہوں، اور خیبر کا دروازہ میں نے ایمان کی قوت سے توڑا. فرمانے لگے میرا ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. بھائی صاحب جو لیا علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور پختگی آ جاتی ہے. فرمایا میں ابھی پہلی بات میرے بھائی یہ چھوڑ دیں ڈاوا ڈول ہونا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی کیسے تو کبھی ختم کریں بات، کھڑا ہونا سیکھیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہیں ٹکنا سیکھیں. یہ جو ہماری کمزوریاں ہیں نا، مسلمان بھی ہو گئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، پھر بھی ابھی بھی کمزوری ہے. نماز پڑھ لو اندر ہو جائے تو شروع کر دو. داڑھی رکھ لو، اندر میری اماں کہتی ہے کہ تیری کوئی عمر ہے، تو میں کہتے اماں کو لفا کے لیا داڑھی دی کیڑی عمر ہوگی. تو خدا کے بندے اللہ نے عورت کو داڑھی دی ہی نہیں، کس کو دی؟ کیوں بتا؟ یہ اتار کے پھینک دے. اس نے عورت کو داڑھی دی کہ مرد کو کیوں دی کہ اللہ نے مرد کے چہرے پر داڑھی کو پسند کرا. دیکھو کرما لے کو رکھ بھی لے گی تو چھوٹی رکھی، رکھ لیا تو حضور علیہ السلام کی پسند کی طرف ہو جائے. چھوٹیاں لے بھی لوگ کی مولوی صاحب دیا دے تو کام پورا کرنا چاہیے. پوری داڑھی رکھیں ایک مٹھی جو میرے محبوب کا طریقہ ہے. اور سن لے اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے جس کی داڑھی نہ ہو ہم تو اس کی شرعی گواہی بھی قبول نہیں کرتے. عزیز پنچایت میں جو گواہی نہیں دیتی بلکہ فرماتے ہیں اس کی چھوٹی بھی ہو وہ بھی گواہی کے قابل ہے، پوری کرے گا. چلے آپ ناراض ہو جانا کوئی حرج نہیں، اسے کہنا ہے کہ فان صاحب کے اندر مولوی لے آگے والے کوئی حرج نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بات سچی ہے، اس کو سمجھ کریں جی. اسی لیے کہہ رہا ہوں جی ارے غور فرمائے. میں مشترکہ غلطی تھی نا، یہ تو توفیق ہے نا، اللہ جس کو چاہے جب چاہے عطا فرمائے. پہلی بات ایمان مضبوط ہوئی نا دیکھیں میری طرف. اور دوسری بات اخلاق ہے، اس کا اصلاح معاشرہ. دوسری بات یہ سوچ مثبت کریں اپنی زندگی میں، منفی سوچنا بند کریں، معاشرہ صحیح ہو جائے. سوچ بندے سے عمل کراتے ہیں، پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر عمل بنتا ہے. اور اگر سوچیں صاف ہو جائے نا، پاکستان میں 5 لاکھ مریض ہیں ٹینشن میں جو کسی نہ کسی ہاسپٹل سے دوائی کھاتے ہیں. یہ حکومتی اعداد و شمار ہے. 5 لاکھ ٹینشن کا مریض ہے جو دوائی کھا رہا ہے باقاعدہ نفسیات کے ڈاکٹر سے. اور جو گھروں میں ویسے ساری رات گھومتے رہتے ہیں ٹینشن سے، ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی جو دوائی نہیں کھاتے، پریشان. یہ سارے مریض کیوں ہیں؟ تو نفسیات کا ہر ڈاکٹر یہی درس دیتا ہے، پہلا سبق دیتا ہے کہ لوگ اگر اچھا سوچنا شروع کر دیں تو اللہ سکون عطا فرما دے گا. یار ضروری ہے کہ وہ جو 2 بندے کھڑے ہو میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اور کام کو نہیں میرے علاوہ کوئی اور بات کر رہے ہوں گے، چھوڑو. کو ضروری ہے کہ جب بھی بہو جو ہے، جب بھی بہو اپنے خامن کے ساتھ اکیلے بیٹھے کہ اس نے ساس کے خلاف ہی بات کرنی ہے؟ کچھ ضروری ہے؟ جب بھی ساس اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے بیٹھے گی تو بہو کے خلاف ہی بات کرے گی، اس کا بیٹا ہے. جب بہو نہیں آئی تھی تب بھی تو اکیلے بیٹھا کرتے تھے نا وہاں پہ. بدگمانی، بری سوچ. یاد رکھنا جینا منوستانی مقصد میں نظر نہیں نپاک نظر میں اس. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہے. اچھا سوچیں، اچھا آپ صحت مند رہیں، اچھا سوچیں گے آپ کے دوست بڑھ جائیں گے، اچھا سوچیں گے رشتے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. مثبت سوچیں. یار پتہ ہے ہمارے ملک کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ہم نے ایک دوسرے کی کوتاہیاں بیان کر کر کے دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے سارے سیاستدان برے، سارے تاجر ہی برے، اللہ معاف کرے سارے ادارے برے. اب تو لوگ فوج کے خلاف بھی شروع ہو گئے. ہم نے ساری دنیا کو بتایا کہ مولوی سارے برے ہیں پاکستان سے، معذرت. ہم نے بتایا پیر کوئی اصلی نہیں رہا، سارے جعلی ہیں، کوئی شے ٹھیک ہے ہی نہیں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا ساری امت گمراہ ہو جائے. نہ کوئی تاجر اچھا، نہ کوئی بیوروکریٹ اچھا، نہ معاذ اللہ مشائخ اچھے.
ہمارا ماحول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں پیر خانہ اس کا نام ہے مارارہ شریف. تو مارارہ شریف کے ایک بزرگ انہیں اچھے میاں صاحب کہا جاتا تھا, ویسے آل حمزہ ان کا نام تھا. ان کے پاس ایک بندہ آ گیا, کہنے لگا حضرت صاحب میں ساری دنیا گھوما یا مجھے کوئی کامل بندہ نہیں ملتا. آپ فرمانے لگے کامل تو بڑے ہیں, ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں. کہنے لگا نہیں ملتا. آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی امت ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے لوگ غلط ہو جائیں. یہ میرے محبوب کی شان ہے کہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے, تجھے کیوں نہیں ملتا؟ کہنے لگا جی نہیں ملتا. آپ فرمانے لگے تو طلب پیدا کر, تجھے صحیح بندہ مل جائے گا. کہنے لگا طلب بڑی ہے. فرمانے لگے کوئی نہیں. بحث کرنے لگے. کچھ بڑے بیوقوف ہوتے ہیں, بزرگوں سے بھی بحث کرتے ہیں. اور بحث کرنے لگا تو آپ فرمانے لگے چل یار چھوڑ, تو سو جا, صبح بات کریں گے, آرام کر. خادم سے کہا اس کو کھانا کھلاؤ, اور کھانا میری مرضی کا کھلانا. کھانا کھلا کے نہ اسے سلا دو. خادم نے پتا کیا کھانا کھلایا, ادھر دیکھنا میری طرح. 1 کلو مچھلی کو نا اچھی طرح تل کے نا گھی میں تو کھلا دیا. عشاء کی نماز پڑھ کے جب وہ صاحب سوئے نا تو فجر کے وقت دروازہ کھلا. حضرت صاحب نے دروازہ خود کھولا. آپ فرمانے لگے السلام علیکم. کہنے لگا حضور پانی کی ضرورت ہے. آپ فرمانے لگے نیند کیسے آئی؟ کہنے لگا نیند کو چھوڑیے, پانی کی بڑی ضرورت ہے. آپ فرمانے لگے یہ بتا کہ میرے خادموں نے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ کہنے لگا حضور سارا کچھ چھوڑے, مہربانی کریں کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, پہلے پانی پلائیں. آپ فرمانے لگے پتہ چلا طلب کیا ہوتی ہے؟ پتہ چلا طلب کیا ہوتی ہے؟ تو بدگمان تھا, برا سوچتا تھا, بس تیرے اندر طلب ہی نہیں, طلب ہی نہیں تیرے اندر, ذوق ہی نہیں. اقبال کہنے لگے نہ وہ حسن میں رہی گرمیاں, نہ وہ عشق میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ نہیں, نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں. دونوں طرف مسئلہ خراب ہے. فرمانے لگے پتہ چلا طلب کیا. پھر بڑا ہی خوبصورت فکرہ کہا. فرمانے لگے تو سچی طلب پیدا کر, ہو سکتا ہے تیری ایک طلب کی برکت سے اللہ کسی ایسے شخص کو جو پہلے کامل نہ ہو, تیری طلب کی وجہ سے رب اسے کامل بنا. سوچ تو صحیح کرنا, اچھا سوچا کر یار. اگر ہم اچھا سوچتے نا, دیکھیں جو بی بی ایک کسی آدمی کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہی ہے نا, اور اس نے سارے بھی اس مرد کے کندھے کو لگایا ہوا ہے, ضروری نہیں کہ وہ برے ہی ہو, اس کی بہن بھی ہو سکتی ہے, وہ بیمار بھی ہو سکتی ہے. جو عورت گلی میں دوڑی جا رہی ہے نا, دوپٹہ بھی نہیں, آپ اس کو بے حیا نہ کہیں, ہو سکتا ہے بیچاری کا بچہ چھت سے گر گیا ہو. پھر ماؤں کو دوپٹے یاد نہیں رہتے. میرے بھائی بدگمانی, بری سوچ ہمارے نظریات کے اندر, اخلاق کے اندر جب سے آئی ہے, ہم نے تباہی کر دیا معاشرے. ہمارے گھروں کے اندر سے لے کر پارلیمنٹ تک ہر جگہ جنگ چھڑی ہوئی. سوچ ہی مثبت نہیں, اچھی نہیں. حضرت امام عبداللہ جعفری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی سارا بغداد عزت کرتا تھا. آپ ننگے پیر چلتے تھے بغداد کی گلیوں میں تو کوئی جانور محبت بھی نہیں کرتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی. ننگے پیر چلتے تھے تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے گلیوں میں. ایک بغداد کا تاجر تھا, وہ کہتا مجھے نہیں یہ مولوی صاحب اچھے لگتے, مجھے نہیں یہ پیر صاحب اچھے لگتے. کہا جی کیوں؟ تو ذرا کیوں سن لیں اس کا, سوچ نا. کہنے لگا کہ بابا جی جمعے والے دن فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں, باقی نماز نہیں مسجد میں پڑھتے, مجھے نہیں اچھے لگتے. کون سی نماز مسجد میں پڑھنے کا ہوگا بھائی؟ بولے پہلی سنتیں کو گھر پڑھ لے, اور بعد والی بھی بے شک گھر جا کے پڑھے, اسے کوئی بندہ پابند کر سکتا. مسجد میں آ کے فرض پڑھنے, ورکعوا مع الراکعین, وہاں اس نے فرض ادا کرنا. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں اچھے لگتے تھے کیونکہ وہ فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے جمعے والے دن. توجہ رکھیے گا میری بات پر. کہتا ہے کہ جمعے میں نے ارادہ کیا کہ پتہ تو کروں کہ بابا نماز پڑھ کے جاتا کدھر ہے. کہتے ہیں حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے نکلے تو میں بھی پیچھے نکل گیا. بوڑھے آدمی تھے جناب بشر حافظ, اکیلے نکل گئے. ہمارے زمانے میں تو اتنا پروٹوکول وزیروں کا اتنا ہی پیروں کا ہے. یہ وزیر سڑک پہ چڑھ دیتا بھی روڈ باندھتے تھے, جب وہ پیر چڑھ جاتے تھے. ان کو بھی بڑا شوق ہو گیا, بڑی گاڑیاں, 6 بندے آگے 6 پیچھے, موٹر سائیکل, شاندار استقبال. میں نے کہا کہ اسٹائل فقیروں کے تو نہیں, 100 موٹر سائیکل آگے لگائی ہوئی ہے,
ایمبولینس کو بھی رستہ نہیں ملتا. یہ کون سا فقر ہے؟ یہ کون سی درویشی؟ رب کریم کے بندوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. ان کو پروٹوکول قیامت میں ملے گا، اور صرف دنیا دار سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھیں گے. اس وقت اللہ کے رسول فرماتے رب کریم کے نبی بھی ان کی شانوں کا ملاحظہ. یہ کیا ماحول ہم نے بنا لیا؟ سب تکلفات کے قائل. آمدہ مسئلے مطلب حضرت بشر آفی جمعہ پڑھ کے اکیلے تاجر کہتا مجھے اچھے نہیں لگتے تھے. میں نے کہا ذرا پتہ کرو بابا کدھر جاتا ہے. میں باہر نکلا حضرت کے پیچھے تو حضرت صاحب ایک نان والی دکان پہ گئے اور وہاں جا کے نہ چند نان خریدے. تو پھر میں نے بدگمانی کی. میں نے کہا ہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑ دی. اب حضرت صاحب وہاں سے ہٹے تو ایک ہوٹل پہ گئے تو کباب لیے. تو میں نے کہا اس کی عمر دیکھو اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب سے کھاتا ہے. تھوڑا آگے بڑھے تو جنگل کی طرف ہوئے. تو پھر میں نے بدگمانی کی. میں نے کہا سبزے پہ بیٹھ کے نہیں کھائے گا، لیکن ہاتھ ہو گئی. تھوڑا سا جنگل گزرا تو کچی آبادی آ گئی. اس میں چھوٹے چھوٹے گھر، اس میں غریبوں کے گھر جن کے دروازوں پر وہ ٹاٹ کا پردہ نہیں لگا ہوتا اور جن کی کنڈیاں بھی پرانی ہوتی. کہتے ہیں وہ ایک گھر آیا، باہر سے دروازہ بند تھا. حضرت بشر آفی نے کھولا اور جب وہ اندر گئے تو میں سوراخ سے دیکھنے لگا کہ چارپائی پہ ایک بزرگ لیتے ہیں جن کی دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، فالج کے مریض ہیں. منہ سے پانی نکلتا ہے تو بابا سارا پانی اپنے ہی پانی سے آلودہ. کہتے جناب بشر آفی دوڑ کے گئے اور پہلے بزرگوں کو سیدھا کر کے بٹھایا. پھر انہوں نے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور پھر عزت کا نشان ہوتی ہے پگڑی، پھر انہوں نے پگڑی کھولی، پیالے میں ڈبوئی، بابا جی کا منہ دھویا اور پھر کہنے لگے حضور معاف کر دینا، جمعہ تھا آنے میں ذرا دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے سنتیں اور نفل بھی پڑھ گئے، فرض پڑھ کے آ گئے. وہ تاجر کہتا ہے میں کانپنے لگا، پر جب اس مریض نے بات کی تو پھر تو میری چیخیں نکل گئیں. کہتے ہیں جب بابا جی کے منہ میں لقمہ ڈالا تو بابا جی رو پڑے. اور بھائی 6 مہینے باپ اور ماں بیمار رہے نا تو اولاد پردے کی دعائیں مانگنے لگ جاتی کہ یا اللہ اسے پردہ دے دے. اور بوڑھے بابا جی مریض بولے اور کہنے لگے بشر آفی 14 سال ہو گئے تو روز میرا کھانا لے کے آتا ہے. میں نے کہا 6 مہینے گزر جائے تو بچے دعا کرتے حضرت صاحب دعا کرے اللہ ابا جی کی مشکل آسان کر دے. کہا 14 سال بیت گئے، 14 سال تو ہر روز میرا کھانا لے کے آتا ہے. میں پتہ نہیں کب تک زندہ رہوں گا، تو کب تک روٹی لائے گا. جناب بشر آفی نے بابا جی کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، رو پڑے. کہنے لگے آج کے بعد بات نہ کرنا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور تک رستوں میں گوبر نہیں کرتے تو میرے چلوں کی وجہ سے تو نہیں، یہ میرے وظیفوں کی وجہ سے تو نہیں. بابا میں تیری نوکری کرتا ہوں تو رب کریم نے ساری مخلوق کے دلوں میں میری محبت اور ادب پیدا کر دیا. تاجر کہتا ہے جب حضرت صاحب باہر آئے نا تو میں پیروں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا مرید کر لیا. میں جس چیز کو آپ کی کمی سمجھا کرتا تھا وہ تو آپ کی سب سے بڑی خوبی نکل آئی. تو فرماتے حضرت بشر آفی کہنے لگے ایک میرے ساتھ بات آ کیا فرمانے لگے میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہ بتا، میری زندگی میں یہ بات کسی کو. آج تو پیر صاحب کہتے ہیں نا دنیا میں بھی دسی میں اس کو دم کرا کے ہے جڑے محرم رات حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے صاحب. وہ تو محسوس کرتے ہیں کہ چپ رہنے میں فائدہ ہے. اچھی سوچ معاشرے کو صحت مند کر دیتی ہے. اچھی سوچ معاشرے میں رہنے والے لوگ یار ضروری دیکھیں نا، سوچ کی بات ہے نا. اگر سوچ بری ہو تو بھائی بھائی کا شریک ہے، سوچ اچھی ہو تو بھائی بھائی کا ویر ہے. جان بھی آتا ہے. شرط کیا ہے کہ سوچ اچھی، عقیدہ مضبوط رکھیں سوچ. اور تیسری بات اخلاق کے لیے اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کسی کو نفع دینے کی کوشش کریں. نفع لینے کی نہیں، نفع راز ہو گیا کیا کوشش کریں. خیر الاصحاب عند اللہ
خیرہم لصاحبہ، ترمذی کے لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوستوں میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے دوستوں کو زیادہ نفع عطا کرتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع۔ ہمارا جو زمانہ ہے نا، اس میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کو استعمال کیسے کر سکتا ہوں، ایسا نہ کریں، نفع دینے کی کوشش کریں، لینے کی نہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا فائدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ نفع دینے کا ارادہ کر لیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ کوشش کریں کہ کسی کو میں نفع دوں، کس طرح مجھ سے سنیں۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، اب بات تو چھوٹی سی ہے لیکن ذرا اس پر غور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صبح صبح کہنے لگا یار مسواک لینے جانے کو دل کر رہا، چلے نا؟ اس نے کہا حضور چلیں، کہتے ہیں وہ حضور کے ساتھ گئے، چھری حضور کے دستے مبارک میں تھی، نبی پاک نے شاخ سے 2 مسواکیں توڑی، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وہ صحابی کہتے ہیں میں سمجھ گیا سیدھی سی بات ہے، جو ٹیڑھی مسواک ہے وہ میرے حصے میں آئے گی اور جو سیدھی ہے وہ حضور استعمال کریں گے۔ یہ بھی طریقت اور شریعت کا ایک پہلو ہے، توجہ ہے میری بات؟ اسی بڑی نیکی کرنے کہتے میں کام والے روز سالن دینا، کیڑا جی تازہ پکیا کہ پرسوں دا پیا؟ اور میں نے اپنے غلام خادم کو جی میں نے کل بھی سنا، میرا سوٹ بالکل صحیح ہے، میں 2 والی صرف پایا ہے، تھوڑا جا چھوٹا ہو گیا تو لے جا۔ او خدا کے بندے تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ دے کس کو رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تو کس کے رستے میں دے رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ تو کس کے تو رستہ دے، تو دے کس کو رہا، پتہ کس کے رستے میں دے رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اتنی دیر تک تم بھلائی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کے رستے پہ خرچ نہ کرو۔ اور تسی دسو مجھے مسیح کے نوے نوٹ دیتے ہو جمعہ کے دن، یہ پرانا کٹ کے دیتے ہو، یہ آج کے بعد نیا نوٹ دینا مسجد، جب بھی مسجد کے گدے میں دو نا 10 روپے دو لیکن نیا نوٹ، پیاری چیز، اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ مسجد میں جب چیز دے تو جو سب سے قیمتی ہے وہ لا، سب سے پیاری، یہ حکم قرآنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مسواکیں، بات چھوٹی ہے لیکن اس کی گہرائی میں ذرا جانا، 2 مسواکیں، ایک ٹیڑھی ایک سیدھی، تو وہ خادم کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ ٹیڑھی میری سیدھی حضور کی، لیکن کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے لگے تو حضور نے سیدھی مسواک مجھے دی، ٹیڑھی مسواک حضور نے خود استعمال کی، تو میں نے کہا حضور میں غلام ہوں آپ آقا ہے، تو محبوب فرمانے لگے آقا کا ہی کام ہے نا لوگوں میں اچھے اخلاق تقسیم کرنا، آقا کا ہی کام ہے نا لوگوں میں اچھے۔ تو چودھری صاحب اگر کہہ لو او میرا ڈرائیور بھی ہے باہر، انہوں اتھے دے آؤ روٹی تھوڑی، وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، آپ سندر کے بنے ہوئے ہیں، آپ کا مزدور آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ، کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ؟ وہ کام ہے کہ میں چودھری، کیا کامہ کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ وارث شاہ مان کری نہ بارسا لا، رب بے وارثہ کر کے مان رہے، 2 منٹ لگتے ہیں ہر چیز سیدھی ہو جاتی ہے، کسی سے پیار کرنے کی کوشش کریں، یہ حقیق جاننا چھوڑ دیں، اس دنیا میں سب سے چھوٹا شخص وہ ہے جو دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، سب سے چھوٹا شخص وہ ہے جس کی نظر میں کوئی چھوٹا ہے، اور جو دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اسے بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ نفع دینا، اور چوتھی اور آخری بات بھی سنیں، اصلاح معاشرہ کے لیے نیکیاں چھپانے کی کوشش کریں، نیکیاں چھپ جائیں تو نیکیاں قیمتی ہو جاتی ہیں، نیکیاں چھپائیں، توجہ ہے میری بات؟ کسی سے اگر پوچھا جائے نا کہ تمہارے گھر میں زیور کتنا ہے چوک میں کھڑا کر کے تو نہیں بتاتا، کہ بتا دیتا بولے تو انداز دینا جیسے میں بندے بولے پالے جا رہے ہیں، ہاں نہ کرتے تو فٹافٹ دسنا ہے 15 تولے پہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، کیوں نہیں بتاتے؟ قیمتی چیز ہے نا۔ اچھا پھر کسی نے پوچھا کہ جناب آج کل اکاؤنٹ میں کتنے پیسے بتاتے ہو؟ لوگ کی کہا رہا ہے اپنی داس کے، ہاں نہیں بتاتے، کیونکہ قیمتی چیزیں چوکوں میں نہیں بیان ہوتی، وہ قیمتی چیز ہے، اس کا ذکر چوک میں وہ رازداری سے بتایا جائے گا، اگر کسی کو بتانا بھی ہے اپنے کو تو وہ تو کس طرح کا آدمی ہے کہ تم 2 4 5 لاکھ جو ذاتی پڑا وہ تو بتاتا نہیں،
اور جو 5,000 اللہ کے راستے میں دے دیا وہ ساری دنیا کو بتا دیے، وہ قیمتی نہیں تیری نظر میں؟ وہ تو سب سے زیادہ چھپا ہونا چاہیے۔ وہ جمعے والے دن نکال کے لایا، پیچھے سے اٹھ کے کہتا کاری صاحب تسی محمد بشیر آ کے محلہ دسے ہی نہیں، میں تو ادھر لا بشیر سمجھ لے پورا نام دسو۔ اس طرح سے کو نیکی ہوتی ہے، یہ کیا انداز ہے نیکی کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ دی، کنیز اس دور میں کہا جاتا تھا، کاما جی کپڑے دھو دے گی یا آپ کو کھانا پکا دے گی۔ وہ کنیز کے بھائی نا حضرت عائشہ ام المومنین، عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، صدیقہ بنت صدیق۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو وہ نوکرانی ملی گھر کے کام کرنے کے لیے، تو آپ کی وہ خادمہ کہتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ پتہ کیا کرتی، کپڑے دھونے بیٹھتی تو میرے بھی دھو دیتی، فرماتی ہے روٹیاں پکانے جاتی تو 2 روٹیاں میری بھی پکا کے لے آتی۔ میں کہتی اماں جی میں خدمت کرنی ہے، الٹی آپ میری کر رہے ہیں۔ فرمانے لگی آپ کی عمر زیادہ ہے، میں ابھی ٹھیک ہوں، کیا حرج ہے، 2 روٹیاں ہی تھی نا میں نے پکا دی، میں نے تو عثمان سے کہا تھا مجھے کنیز کی ضرورت نہیں، اس نے بھیج دی ہے، چلو کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں میں صرف ایک کام کرتی تھی حضرت عائشہ کا، صرف ایک، کون سا؟ آپ کی کنیز کہتی ہے جب کوئی دروازے پہ مانگنے آتا تھا نا، جناب عائشہ مجھے دیتی، کہتی جاؤ اس فقیر کو دے۔ میں کہتی اماں جی یہ کام تو لوگ خود جا کے پہنچ کے کرتے ہیں کہ پتہ چلے میں ماں بدولت دے رہے، یہ آپ مجھ سے کراتی ہیں۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں جب کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے نا تو بندہ دعا دیتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، میں چاہتی ہوں وہ جو فقیر ہے نا وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کرتا ہے، میں نے جو اجر بھی لینا ہے قیامت میں اپنے رب کریم سے لینا ہے۔ ہمارا یہ جو دکھاوا ہے نا، دکھاوا، اس نے ہمارے اپنے ہم سے دور کر دیا۔ سگا بھائی اپنے بھائی سے قرضہ نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے کہ پیسے دے گا نہیں اور بتا ساری برادری کو دے گا۔ یہ جو ہم نے تکلیف معاشرے میں ہم نے کیا چھپانے کی عادی، ہماری اپنی سگی بہن، ہماری سگی بہن وہ بیچاری غریب نہیں ہوتی ہے تو ہمیں ٹیلی فون نہیں کرتی، وہ کہتی ہے محلے سے کسی سے مانگ لیتی ہوں، بھائی تو سارے ملک کو بتائے گا کہ بہن پیسے لے لیا، تانو بڑا کرنا، ہم تو اپنوں یہ دکھاوا کر کر کے ہم نے تباہی کر دی۔ مہربانی فرمائیں چھپائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اکثر کوفے آیا کرتے تھے، اکثر تو رستے میں ایک سرائے تھا، کسی اس زمانے میں لوگ مہمان خانے سرائے بنا دیا کرتے تھے، مسافر رات کو ٹھہر جاتے تھے، آپ سفر کرتے تو کوفے سے گزرتے تو وہاں ٹھہرتے۔ ایک نوجوان تھا کوفے کا، اسے بڑا شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنے، وہ اکثر آپ کو پانی پلاتا، کھانا کھلاتا، خدمت کرتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک پھر آئے تو نوجوان ملا نہیں، آپ نے لوگوں سے پوچھا وہ کدھر ہے، کہنے لگے اس کو غریب آدمی تھا، اس پر کچھ قرضہ چڑھ گیا، کوشش کر رہا تھا ادا کرنے کی، لیکن قرضہ چڑھ گیا تو جنہوں نے پیسے لینے تھے انہوں نے مقدمہ کرا دیا، تو وہ جیل میں بند ہے، کوتوال، اسے کوتوال جس طرح آج آپ ایسے تو کہتے ہیں، تھانے دار کوتوال پکڑ کے لے گئے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر حالت کیا ہے، تو بتانے والا کہنے لگا حضور اس نے سارے محلے داروں کی منت کی ہے پر کوئی نہیں پہنچا، اس نے سارے دوستوں سے کہا پر کوئی نہیں گیا، اس نے سارے رشتہ داروں سے کہا، ساری عمری میں آٹا بھیتا ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، حضور اب روتا ہے بیچارہ، کوئی نہیں پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، کوتوال شہر کو بلایا، ایک کونے میں لے گئے، کہنے لگے نوجوان کا کیا حال ہے، تو کہا حضور بچہ بڑا اچھا ہے لیکن بیچارے کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ اب وہ سمجھنے لگ گیا کہ شاید ساری عمر جیل میں گزرے گی۔ جناب عبداللہ بن مبارک کہنے لگے اگر تو میری ایک شرط پوری کرے تو پیسے اس کے میں دے دیتا ہوں۔ کہنے لگا کیا شرط ہے؟ آپ فرمانے لگے سنو شرط سنو۔ کہنے لگے شرط یہ ہے اسے ساری زندگی بتانا نہ کہ اس کے پیسے کس نے دیے، اسے ساری زندگی کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، اسے بتانا نہیں، اسے نہ بتانا۔ اس نے کہا حضور نہیں بتاتا، ہزاروں دینار قرضہ تھا۔ نوجوان کو جب پیسے آئے نا تو نوجوان چیخیں مارتے ہوئے تو کون میرے پیسے دے، میرے تو اپنے نہیں میرے قریب آئے، کون تھا جو اتنی نیکی کر گیا؟ باہر نکل آیا، کوتوال شہر کچھ مہینے رہا، اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے اجازت نہیں بتانے کی۔
کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک پھر گئے تو اس نے پول باندھ دیے، کہنے لگا حضور ناراض نہ ہونا، پیر آپ بھی ہیں، عالم آپ بھی ہیں، پر بندہ تو وہ تھا نا جو میرے ساتھ نیکی کر گیا۔ حضرت عبداللہ کو ہی کہہ رہا ہے، آپ فرمانے لگے دعا کر میں بھی نیک ہو جاؤں۔ 15 سال ملاقات ہوتی رہی، وہ ہر دفعہ آپ کو کہتا بندہ تو وہ تھا جو میرے پیسے دے گیا۔ یہاں لوگ وہ جو زکوٰۃ دی تھی نا رمضان میں، اس کے عوض بھی ووٹ مانگتے، پہلے میں تو بولی نہیں سی دی، ووٹ نہیں دینے، ڈر اللہ شرم کر، ایک آٹے کا تھیلا دے کے اور تو غریبوں کا استحصال کرتا ہے، ایک آٹے کا تھیلا 6 اخباروں میں خبر۔ اب تو لوگ غریبوں کی بچیوں کی شادیاں بھی اجتماعی کراتے ہیں، اسٹیج پہ بٹھا کے 10 اخباری نمائندے بلا کے کہ یہ میں شادی کرا رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کی بھی کبھی اس طرح شادی کرائی ہے کسی کی بچی کی شادی کرانی ہے تو اندھیرے میں جا، رات کو اس کے باپ سے ملاقات کر، مٹھی میں دے کے آ، تاکہ سیدہ فاطمہ بھی تجھ سے راضی ہو، ان کے والد بھی تجھ سے راضی ہو۔ یہ کیا طریقہ ہوگا غریب کی عزت کو رسوا کرنے کا؟ چوک میں کھڑا کر کے کہا جی میں شادی کروا رہا ہوں، کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ کو کہتے 15 سال ملاقات ہوئی پر بتایا نہیں کہ میں نے تیرے پیسے دیے، آپ بیمار ہو گئے، آنا جانا چھوڑ دیا، بوڑھے ہو گئے، گھر میں رہنے لگ گئے۔ ایک دن وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت بھی نہیں آتے تھے تو میری ملاقات ہوگی کوت والے شہر سے 15 سالوں کے بعد، اچانک اللہ جب ملائے تو میں اس کے پیروں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے بتا تو صحیح میرا محسن کون ہے، زندگی بیت گئی اس کا شکریہ ادا کر سکوں، تو بتا دے تیری مہربانی کون ہے۔ کہتے جب میں نے واسطے وسیلے دیے تو کہنے لگا یار میرا بھی وعدہ پکا تھا پر تیرے واسطے بھی بڑے تگڑے، تجھے واقعی نہیں پتا کہ کون تیرے اتنے پیسے ادا کر گئے؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے روز تو ان کی بغل میں بیٹھا ہوتا تھا، کیا مطلب؟ فرمانے لگے جناب عبداللہ بن مبارک، وہ شخص کہتا ہے میلوں دور تھا ان کا گھر، میں نے دوڑنا شروع کیا، پیدل دوڑا، میرے پیروں پہ چھالے پڑ گئے پر میں دوڑا۔ بہت بڑے حدیث کے استاد تھے جناب عبداللہ بن مبارک، کہتا جب میں ان کے گھر پہنچا تو کچھ لوگ اندر جا رہے تھے کچھ باہر آ رہے تھے اور لوگ رو رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 5 گھنٹے 4 گھنٹے ہو گئے جناب عبداللہ وصال کر۔ تو میں دوڑا گیا تو میں نے سفید کفن میں اس نور بھرے وجود کو لپٹے ہوئے لیٹے دیکھا تو میں نے اپنی داڑھی بابے کے پیروں پہ رکھ دی اور میں نے رو کے کہا بابا تیری تہجدیں کتنی تو ہی جانتا ہے، تیرا رب جانتا ہے، تیری عبادتیں ریاضتیں علم حدیث پر تیری خدمات تو جانے، تیرا خدا جانے، اور میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو تو نے نیکی مجھ غریب کے ساتھ کی ہے اور پھر جس طرح تو نے چھپائی ہے میرا رب تجھے اس کی جزا جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ نیکیاں کریں، مہربانی کریں، لیکن غریبوں کو تکلیف نہ دیں، معاشرے میں بڑی خیر دے، معاشرہ بڑا میٹھا ہو۔ 4 باتیں میں نے عرض کی، عقیدے مضبوط رکھیں، سوچ اچھی رکھیں، کسی کو نفع دینے کی کوشش کریں، اور چوتھی بات یہ میرے بھائی ریاکاری چھوڑے۔ امام زین العابدین حضرت علی کے پوتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے پوتے، وصال ہوا نا جب غسل دیا جانے لگا تو ان کی کمر پر موٹے موٹے نشان تھے، لوگوں نے ان کے صاحبزادے سے کہا یہ نشان کا ہے کیا؟ فرمانے لگے میرے ابا جی رات کو اپنے کندھوں پہ راشن کے تھیلے رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچایا۔ تو کہا آپ کیوں نہیں جاتے تھے جوان ہو کے؟ تو فرمانے لگے میں کہتا تھا مجھے بتائیں کس کے گھر جانا ہے، تو فرماتے تھے نا میں اس غریب کو کیسے رسوا کرتا، مجھے نام بتا دو تاکہ تیرے سامنے بات کھل جائے، میں جانوں وہ جانے اور میرا خدا جانے۔ نیکی اس طرح کریں گے نا اس میں فائدہ ہوگا، اس میں خوبصورتی آئے گی اور معاشرے میں ایک سکون پھیلے گا، ایک امن۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور بے سکون بڑا رہتا ہو، تو آپ فرمایا کرتے کسی غریب کے ساتھ نیکی کر، اسے پتہ نہ ہو اس کے ساتھ کون کر رہا ہے، یہ والی نیکی کا رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے، مجھے ٹھنڈک ملے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اسے قبول فرما لے، اور جہاں میں بھول گیا دوران گفتگو رب کریم درگزر فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کا رستہ آسان۔ مسجد کی حاضری کبھی نہ چھوڑے، تو بندی پہلے نماز باقی سارے کام بعد، داڑھی حضور کی سنت ہے، پوری مٹھی سنت ہے اور واجب ہے یہ، اس پر ضرور عمل کریں۔ انگوٹھی ایک پہنا کریں گے، جو نوجوانوں میں رواج آ گیا نا چھلے پہننے کا، کڑے پہننے کا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی پاک سے، اور یہ اتنا سخت مسئلہ ہے
کہ اللہ کے رسول نے کافر سے منہ نہیں پھیرا، اور جو مسلمان سونے کی انگوٹھی پہن کے آ گیا حضور نے رخ پھیر لیا، اور جو پیتل تانبے کی کوئی اتنا سخت مسئلہ ہے لیکن ہم خیال ہی نہیں کرتے، اتنی سخت بات کہ کوئی چھلے بلے نہ پہلے، کہتے میں بابا جی کو دم کرا کے لے آیا، یہ کیا بات ہے؟ دم کبھی ناجائز چیز پہ بھی ہوا ہے، کبھی کسی نے زہر کو دم کرایا کھانے کے لیے، یہ بالکل غلط بات ہے، 100% اس سے بچیں۔ اور ایک گزارش میری اور ہے، عورتوں کو پردہ کرنے کا، پردہ حسن ہے اسلامی اور حسن، میں نے شروع میں کہا قیمتی چیزیں لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، ان کو ظاہر ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں چونکہ مسلمان ہیں تو یہ قیمتی ہے، ان کو لوگوں کے سامنے چہرے نہیں ہونے چاہیے چھپی ہوئی، اور ویسے بھی ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے، ہر بیوی پردہ نہیں کرتی، صرف میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بیویاں پڑھتی ہیں۔ مردوں کی ڈیوٹی ہے انہیں سمجھائیں بھی، کہیں بھی، ناراض بھی ہو، با پردہ رہیں گے تو ماحول میں وقار پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا